قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصبح وياسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ شیعہ اثنا عشری جماعت موریشس کے زیر انتظام جو عشرہ زینبیہ 1445 ہجری 2023 کا ہو رہا ہے، آج اربعین آ گیا. اکارڈنگ ٹو اسلام جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے. تو 20 سفر شروع ہو چکا ہے اور آج اس سلسلے کی ہماری نویں مجلس تو ہے، لیکن ایک طرح سے میں اس کو آخری مجلس سمجھ رہا ہوں، کیونکہ دنیا بھر کا طریقہ ہے کہ جو ڈے ٹائم کی مجلس ہوتی ہے وہ ذرا شارٹ بھی ہوتی ہے اور جو پورا 9 دن ٹاپک ہے اس سے ہٹ کر بھی ہوتی ہے. چاہے وہ ڈے ٹائم کی مجلس عاشورے کی ہو، چاہے وہ اربعین کی ہو، چاہے وہ 21 رمضان. تو جو کچھ مجھے کہنا تھا میں کہہ سکا نہیں کہہ سکا. بہرحال آج شیطان کے انٹرویو کے حوالے سے فی الحال آخری گفتگو ہے، اور اسی لیے میں نے اس کو آغاز میں ہی آج پہلی بار پورا خطبہ پڑھا، اس کو آخری مجلس کنسیڈر کر دی. لیکن اس سے پہلے کہ میں کل رات جہاں تک شیطان کا انٹرویو پہنچا تھا بات کو آگے بڑھاؤں، 2 چیزیں واضح کر دوں. ٹائم نہیں ہے اس لیے پہلی چیز بہت شارٹ بیان کر رہا ہوں کہ کل ایک مسئلہ شرعی آیا تھا کہ بچے کو فزیکل پنشمنٹ کس طرح سے دی جا سکتی ہے، جو ویسے تو حرام ہے. اچھا یہ کہ اگر بچوں کو یہ معلوم ہو جائے تو پورے تو گھر کا سسٹم، نظام، ڈسپلن سب بگڑ جائے گا. اس کے دوسرے طریقے ہوتے ہیں. آج بھی ویسٹ میں جہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا، اسکولوں کسی بچے کو آپ فزیکل پنشمنٹ نہیں دے سکتے بائی لا، لیکن یہ دوسرے طریقے ہیں، مثلا ڈیٹین کر دیتے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا اس لیے کہ آج اربعین کی رات ہے اور آج میرے سبجیکٹ کی آخری گفتگو ہے، تو ویسے ہی بہت ساری باتیں ہیں. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بچے تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، مگر فزیکل پنشمنٹ کبھی ڈیٹین کیا جاتا ہے، کبھی کھانے پینے میں کمی کی جاتی ہے، کبھی اس کی پسندیدہ چیز اس کو نہیں دی جاتی. حرام ہے اگر اس کا کھانا پینا بند کر دے، لیکن اس کو جو چیز پسند ہے، پیزا پسند ہے مثلا، یا برگر پسند ہے، یا ماں کے ہاتھ کا کوئی کھانا پسند، وہ نہ دے. اور پھر اور طریقے ہوتے ہیں، جیسے بہت سی جگہوں پہ موبائل اس کا لے لیں، ویسے موبائل دینا ہی نہیں چاہیے بچوں کو. ٹیلی ویژن کے ٹائم، فٹ بال کا میچ، اچھا خدا نہ کرے اگر آج کہیں فٹ بال ہو رہی ہے اور کل کا دن، تو کم از کم اربعین کے دن خود بھی اوائڈ کرے اور بچوں کو بھی سے بچائے. خیر، تو اس میں کل کے مسئلے ایک بات یہ آ گئی تھی کہ بہت ہی ہلکی سی پنشمنٹ کی پرمیشن، لیکن بچے کے ولی، جس کو اسلام نے بچے کا گارڈین یا سرپرست یا ولی رکھا ہے، وہ صرف باپ ہے اور دادا.
اچھا اس میں بڑے انٹرسٹنگ مسئلے بھی آتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو فقہی مسائل سے اتنا کوئی انٹرسٹ ہوتا نہیں، اور جن کو ہوتا بھی ہے تو وہ مجلس میں یہ مسائل سننے نہیں آتے۔ الحمدللہ اور عشاء کی اس جماعت میں جو سیٹرڈے کو کوسچن آنسر سیشن ہوا بہت ہی اچھا رہا، اور جیسا مجھے بعد میں یہ خیال آیا، یہ آئیڈیا ہوا مجمع کو دیکھ کر کہ پہلا سیشن تھا تو اس لیے پھر بھی کچھ لوگ ذرا سا شرما رہے تھے سوال پوچھتے ہوئے، لیکن اگر اس کے بعد دوسرا سیشن ہوتا تو اور زیادہ سوالات آتے۔ بہرحال میں وقت نہیں ہے تو اس کے اندر مجلس کے اندر مسائل لوگ نہیں سننا چاہتے، میں زبردستی کچھ مسائل اس لیے سنا دیتا ہوں کہ ان کا تعلق میری مجلس کے سبجیکٹ سے آگے چل کے ہو جاتا۔ تو اب یہ ہے کہ ولی باپ دادا ہے تو بڑے انٹرسٹنگ مسئلے کہ اگر باپ کبھی ایک بات کہے اور دادا ایک بات کہے تو کس کی بات چلے؟ جو قرآن نے کہا وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کوئی بھی گورنمنٹ کوئی بھی سسٹم دو پرمکھ سے نہیں چل سکتا، تو اس میں بہت سارے بہت انٹرسٹنگ مسئلے آتے ہیں۔ باپ نے بھی شادی کر دی اپنی بیٹی کی اور دادا نے بھی شادی کر دی، وہ بیٹی جس پر باپ اور دادا کو حق ہے، ایک نکاح ویلڈ ہے ایک نکاح غلط۔ اب وہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک چیپٹر ہے ہماری فقہ میں، تو ولی صرف باپ اور دادا۔ ہمارے یہاں عام طریقے پہ ماں اپنے بچے کے معاملات کو زیادہ دیکھتی، بہت سارے تو ایسے فیملیز ہیں کہ باپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کس گریڈ میں ہے، کیا اس کے سبجیکٹ ہے، کیا ہوم ورک ہے، کچھ معلوم نہیں۔ بیمار بھی ہو جاتا ہے تو ماں ہی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے تو اب یہ جو بچے ہیں اگر بالغ ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نابالغ ہیں تو سارے معاملات کو ماں سمجھتی ہے، بلکہ باپ سے زیادہ محنت کر کے۔ شرعاً یہ جائز نہیں، خاص طور پہ اس کے مالی معاملات۔ اچھا اب اس کا سلوشن بہت آسان، اتنا آسان ہے کہ جب میں کراچی میں پڑھتا ہوں، یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم کیونکہ یہاں مجھے پہلے دن سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ بھاشا کا یا لینگویج کا ایک پرابلم تو ہے۔ جو لوگ مجلس میں اہل بیت کی محبت میں اور آقا حسین کی محبت میں آ رہے ہیں، کئی لوگ تو کچھ سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لینگویج تو ہے، میں خود اس چیز کو مانتا ہوں، اگر سمجھتے بھی ہیں تو بہت زیادہ کنسنٹریشن کرنا پڑتی، مسائل میں تو اتنی کنسنٹریشن ممکن نہیں، تو اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ حضرات ذرا سا ادھر آ جائیے کہ یہ جو ہے راستہ پوچھنا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کراچی میں جب میں بتاتا ہوں تو اسی رات کو لوگ جا کے مسئلہ سالو کرتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں بچے کے تمام معاملات میں تجھے اپنی طرف سے وکیل بناتا ہوں، ایتھارٹی دیتا ہوں میرے بہاف پر، تو یہ سارے کے سارے حرام حلال ہو جائے۔ ایک منٹ بھی نہیں لگا، آدھا منٹ، مگر چونکہ مسئلہ نہیں معلوم تو اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک کام فوراً کرنا۔ اچھا اسلام میں ریٹن چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں، چنانچہ کوئی لکھ کے کسی پیپر پر کسی ڈاکومنٹ میں لکھنا نہیں ہے، بس شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے یہ بات کر، خدا نہ خاصا شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے نابالغ ہیں، تو اب اس کی ماں، بچے کی ماں بچے کے سارے معاملات کو دیکھ سکتی ہے، انکلوڈنگ اس کے جو مالی معاملات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لیڈیز کی، اب یہ بات ختم ہو، اب دوسری بات، بعض لیڈیز کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ انہیں مجلس پڑھنے والے اوریٹر پر کوئی اعتراض ضرور کرنا۔ یہ ایک ہیبٹ، میں دنیا میں 50 سال ہو گئے مجھے، 49 years and 6 months مجلسیں پڑھتے ہیں، اور دنیا کے ہر علاقے میں گیا، ایسٹ میں بھی اور ویسٹ میں بھی اور نارتھ میں بھی اور ساؤتھ میں بھی، پڑھے لکھے مجمع میں بھی، بالکل جاہل مجمع کے اندر بھی، ہر جگہ گیا، تو بہت زیادہ مجھے تجربہ ہے۔ بعض لیڈیز کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں کیوں، شاید ایک عادت ہے، خالی ہیبٹ ہے، بعض لیڈیز کو یہ شو کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ بھی ہماری بڑی معلومات، کوئی نہ کوئی آبجیکشن ضرور کرے۔ یہ ایک آبجیکشن، جی آپ عورتوں کے خلاف پڑھتے ہیں، مردوں کے خلاف نہیں پڑھتے۔ کیا میں نے پڑھا آج تک؟ آج جو یہاں کی 8 مجلسیں خالی حجاب کا مسئلہ بتایا نا، اور تو میں نے کوئی ایسی بات ٹچ ہی نہیں کی
کراچی والوں سے پوچھیں بھائی ہوتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو، گھر سے باہر نہ نکلو، یہ بھی سارے واجبات والے مسئلے میں نے ٹچ ہی نہیں کی۔ حجاب پر پڑھنا اگر یہ کہا جائے عورتوں کے خلاف ہے تو میں نے تو پھر آپ کہیے امام عورتوں کے خلاف ہے، رسول عورتوں کے خلاف ہے، اللہ عورتوں کے خلاف ہے۔ اور اگر واقعا سنجیدگی سے آپ یہ کہیں گے تو آدمی کافر بن جائے، پھر تو مجھے کہنا پڑے گا وہ جملہ جو میں خالی جوش میں کہہ رہا ہوں کہ تو ایسی عورت کو تو گھر جا کے ایسے شوہر کو اس کی بیوی کو دوبارہ نکاح پڑھنا پڑے گا۔ تو کیا خالی حجاب پڑھنا عورت کے اگینسٹ؟ میں نے تو بزنس مینز کے خلاف بھی اتنا پڑھا ہے، تو کیا میں نے مردوں کے خلاف پڑھا؟ جو مسئلہ شرعی ہے، میں داڑھی پہ بھی بات کی ہے اس اشرے میں 3-4 دفعہ، تو کیا مردوں کے خلاف؟ یہ خلاف نہیں ہوتا۔ خلاف ہوتا میں کہوں عورتوں کا اسٹیٹس بہت لو، میں کہوں جو ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ عورت جو ہے اس کی عقل گدھی میں ہوتی ہے یا وہ پیر کی جوتی ہے، یہ ساری باتیں ایسے تو کوئی بات نہیں پڑی۔ حجاب پڑھنا عورت کے خلاف نہیں ہے، حجاب عورت کی عزت ہے، اس کا مطلب عورت کو ذلیل کرنا نہیں۔ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا، ایک بار اور سن لی، ویری فیمس اسٹوری، زیادہ فیمس اس لیے ہوگی کہ ہمارے مرجع آیت اللہ سیستانی کے فادر کا واقعہ۔ بھئی اسٹوریز تو بہت سارے علماء آپ کو بتاتے ہوں گے، ڈیفرنٹ علماء کے، لیکن جس عالم کو آپ جانتے ہیں اس کا اگر کوئی ایسا واقعہ یا اسٹوری آ جائے تو زیادہ انٹرسٹ ہو جاتا۔ بہت فیمس ہے، میں خالی اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آغا سیستانی اس وقت 96 ایج ہے ان کی اکارڈنگ ٹو اسلامک کیلنڈر۔ دشمن ہوگا نا، وہ سب سے زیادہ اٹیک کرے گا عورت کے حجاب، اسے عورتوں کا حجاب نہیں چاہیے۔ ایک چھوٹا سا اسکارف جو عورت پہنتی ہے نا، جو دشمن اسلام ہے ان کے دنیا میں اپنا سسٹم لے جائے، مگر ایک اسکارف 1 میٹر کا ان کے سسٹم کو خراب کرتا ہے۔ اوپنلی کہتے ہیں، لا بنتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا اسکارف، اس کی ایک امپورٹنس ہے، ان عورتوں کو بھی نہیں پتا جو حجاب کر رہی ہیں۔ وہ تو بیچاریاں اس لیے حجاب کر رہی ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا، امام نے کہا، شہزادی فاطمہ نے کہا، شہزادی زینب نے کہا۔ دیکھیں جیسے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کہا، مگر نماز کے بہت سارے بینیفٹ۔ اگر ہم جماعت میں آتے ہیں اللہ نے کہا، مگر جماعت کے بہت سارے بینیفٹ۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ نے کہا، لیکن اس کے بینیفٹ ہیں وہ ہم کو ملتے ہیں۔ حجاب کرتی ہیں کہ شہزادی نے کہا ہے، لیکن اس کے بہت بینیفٹ کس کو ملتے ہیں؟ یہ بینیفٹ اسلام کو۔ بہت مشہور امام خمینی کا جملہ ہے نا کہ دشمن ہمارے نوجوانوں کی شہادت سے نہیں ڈرتا، وہ ہماری عورتوں کے حجاب سے ڈرتا۔ تو خیر اس حوالے سے بات ہے کہ جتنے اینٹی اسلام کھڑے ہوں، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ سو کالڈ مسلمان، وہ سب سے پہلے حجاب پہ اٹیک کرے۔ جب ترکی میں مصطفیٰ کمال آیا تو اس نے بھی سب سے پہلے حجاب پہ بین لگایا، اور جب ایران میں رضا شاہ پہلوی جو امام خمینی کے زمانے میں تھا، اس کا باپ آیا محمد رضا، اس نے بھی پہلا اٹیک حجاب پہ کیا۔ اور بائی لا، یہ تو آج ہم نان مسلم ملکوں میں سنتے ہیں، یہ آپ سنیے مسلمان ملک بلکہ شیعہ ملک، بائی لا حجاب کرنا اس وقت اس زمانے آقا عبدالکریم حائری نے قم کا جو حوضہ اس وقت بنایا، کن حالات میں بنایا، کس طرح رات کے وقت ڈیزرٹ میں جا کے حوضے کا وہ لیکچر دیتے تھے۔ بہت لمبی ایک ہسٹری ہے۔ آقا سیستانی کے والد وہ یہ فرماتے ہیں، اب اس کے اندر بہت سارے آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے، لیکن وہی میں نے کہا کہ یہ ڈیٹیل کا وقت بھی نہیں ہے، واقعہ بھی بہت فیمس ہے، سبجیکٹ بھی اس کا الگ۔ تو ان شورٹ کہ ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا جس شہر میں وہ تھی۔ ویسے تو یہ لوگ ہیں سیستان کے، لیکن تقریباً ساری زندگی مشہد میں گزری۔ اب یہ سیستان کا واقعہ ہے، یہ مشہد کا، یہ مجھے اس وقت کنفرم نہیں ہے۔ تو نماز جنازہ ہوئی اس عورت کی، انہوں نے دیکھا کہ اس کی نماز جنازہ میں خود امام زمانہ نے آ کر شرکت کی ہے اور جنازہ پڑھا۔ اب وہ شقیقہ بیوی کا واقعہ تو بہت مشہور ہے 7th امام کا، لیکن یہ تو بات ہو رہی ہے آج سے 100 سال پہلے۔ اب جب امام زمانہ کو نماز جنازہ میں دیکھا تو نماز جنازہ پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، دوڑ کے امام سے ملاقات کروں، لیکن نماز جنازہ نماز ہو رہی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی دیکھا امام جا رہے، دوڑ کے گئے،
مولا آپ کی زیارت مجھے مل گئی، بہت خوش قسمت ہوں، آپ اس مومنہ کے جنازے میں کیوں آئے؟ کہا اس کے اس عمل کی وجہ سے جو اس کو بیٹوں سے مجھے یہ کہہ کے بھائی. اور جب یہ گئے میں بہت 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 شوق کر رہا ہوں کیونکہ اتنا فیمس واقعہ. جب گھر گیا تو بیٹوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ جو عورت مری ہے ماں، جب یہ آرڈر آیا کہ حجاب کے ساتھ کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، وہ اس کے بعد سے لے کے اپنی ڈیتھ تک گھر سے نکلی ہی نہیں. اب ایسی حالات میں مرجع کا فتویٰ بھی آ جاتا ہے کہ جائز ہے ضرورت کے کاموں کے لیے نکلنا. جیسے شام غریبہ کے مسائل میں پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ آقا سجاد نے کہا کہ اب آپ لوگ باہر نکل جائیں. اس نے کہا میں کسی کام سے بھی نہیں ہوں. اور امام کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے جنازے میں امام نے شرکت کی. اور اگر آپ نماز جنازہ آپ کو یاد ہے تو اللہم ان کانت محسنۃ فزد فی احسانہا وان کانت مسیئۃ فتجاوز عنہا، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں کہ اے خدا اگر یہ مرنے والی گناہگار ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دو. کون پڑھ رہا ہے؟ زمانے کا امام، صرف حجاب کی پابندی کی وجہ. اچھا یہ واجب نہیں ہے، میں پھر کہہ دوں نا کہ میں نے کہا مرجع کا فتویٰ ہو سکتا ہے کہ اگر عورت بیمار ہے اور وہ حجاب کی پابندی ہے تو وہ بغیر حجاب کے علاج کے لیے جا سکتی ہو. ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس کے باوجود اتنا ٹائم میرے ہاتھ سے نکل گئے. تو خلاصہ یہ کہ اسلام کے جو احکامات ہوں گے نا اس میں ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ مجھے آج کا سسٹم نہیں پتا. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت ہر پیپر 100 مارکس کا ہوتا تھا. 33 چلے 40 لے کے آئے تو پاس ہیں، لیکن اگر 60 لے کر آئیں اور اچھا گریڈ ہے، 80 لے کر آئیں تو کیا کہنا، 90 پاکستان میں A+ ہے. اب یہ 90 لانا ضروری نہیں ہے، پاسنگ مارک تو 40 ہے، 40 بھی ملیں گے تو آپ نیکسٹ کلاس میں چلے جائیں گے، لیکن 90 ملیں گے تو پھر بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ، آگے فیوچر اس کا بہت برائٹ. شریعت کے واجبات بھی ایسے، بہت سارے واجبات ایسے. اور جیسے میں نے کہا کہ حجاب کے مسئلے میں 40% مارکس وہ ہوتے کہ بس مجبوری میں گھر سے نکل سکتی. اس نے کہا مجھے 40 نہیں چاہیے، مجھے 90 چاہیے. وہ گھر سے باہر نہیں نکلی. اور بھی مجلس میں کئی چیزیں ایسی آتی کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو جو واقعہ آپ نے بتایا یہ تو چیز واجب ہی نہیں، لیکن بلند درجہ اسٹیٹس، اسکول کی مثال 90% مارکس لینا ہے، 95 لینا ہے. میتھ تو وہ سبجیکٹ ہے جہاں 100 میں 100 ملتے ہیں لوگوں، لیکن کہیں اور بات چلی. تو اگر حجاب پر بات کرنے کے مقصد کوئی عورت سمجھ رہی ہے کہ آپ نے عورتوں کے خلاف بولا تو نہ اس نے دین کو سمجھا، نہ اسلام کو سمجھا، نہ شریعت کو سمجھا، نہ حجاب کو سمجھا. اور اگر ایسے ہی روٹین میں کوئی اعتراض تو کرنا ہے، مولانا آئے ہیں 10 دن پڑھے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان پہ آبجیکشن ہونا چاہیے. میں نے عورتوں کے بارے میں اور کچھ نہیں پڑھا، اب پڑھنا چاہیے تھا مجھے، میں نے غلط کیا کہ نہیں پڑھا. لیکن شیطان کا انٹرویو ایسا تھا کہ اس میں اور باتیں آ گئی. اب وہی انٹرویو آگے بڑھ رہا ہے. نہیں، عورتوں کے خلاف پڑھنا چاہیے تھا، غصے میں نہیں. عورتوں کی جو رسپانسبلٹی اسلام نے بتائی ہے اس لیے بھئی یہ ہے نا کہ عورت شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. یہ ہے نا کہ 3 چیزوں میں عورت کے لیے شوہر کی اطاعت واجب ہے. وہ میں نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا، لیکن آج ہلکا سا ایک جملہ آ رہا، اور وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول یہ سوال کر رہے ہیں کہ اے شیطان اب آگے بات کو آگے بڑھانا، یہ بتا کہ تو رہتا کہاں پر، یعنی تیرا ٹائم، وہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ کہتے ہیں ڈرائنگ روم، ویسٹ میں کہتے ہیں لیونگ روم، جہاں ٹی وی بھی رکھا ہوتا ہے، جہاں صوفے بھی ہوتے ہیں، جہاں پوری فیملی اپنا ٹائم پاس کرتی. تو کہا کہ بیچز، یعنی ہر وہ جگہ جہاں مرد اور عورتیں ایک ساتھ جا کے نہاتی. اچھا، اور یہ بتا کہ تو سوتا کہاں، تیری بیٹھک کہاں پر، کہا کہ بازار. بہت زیادہ اس انٹرویو کے اندر رزق حلال اور رزق حرام، کبھی بزنس، کبھی سودا، کبھی دکان، کبھی بازار، رزق حلال و حرام. اور اگر آپ نے کبھی پراپر طریقے سے حج یا عمرہ کیا، عمرے میں کم، حج میں بہت زیادہ، سب سے زیادہ جو دعا حج میں مانگی جاتی ہے وہ یہی کہ اے خدا مجھے رزق حلال عطا فرما.
یہ حج کی سب سے زیادہ، حتیٰ جس وقت آپ خانہ کعبہ میں انٹر ہو رہے ہیں تو پہلی دعا یہی ہوتی ہے. لیکن یہ آج کا میرا سبجیکٹ نہیں ہوتا. شیطان کے انٹرویو میں 3-4 دفعہ یہ بات آئی، آج بھی آئے گی. تو آپ کہیں گے ایک ہی پوائنٹ کو گھما پھرا کے میں بیان کر رہا ہوں. نہیں، سوالات جتنے کیے جا رہے ہیں شیطان سب میں بتا رہا ہے کہ یہ جو مال حرام ہے، مال حرام، اس میں بھی مجھے کچھ مسئلے بتانا ہے. اللہ کرے کہ اتنا ٹائم میرے پاس رہے. لیکن ابھی یہ روایت کو آگے تو کہا تیری اذان کیا؟ کہا یہ راگ گانا بجانا، جس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے گانے کی، تو وہ تو عزاداری میں بھی گانا لے کے آ جاتا ہے، اور نوحے بھی اس کو وہی پسند ہے جو گانے کے اسٹائل میں ہو، قصیدے بھی اس کو وہی پسند ہے. مجھے موریشس کا نہیں پتا، لیکن مجھے اپنے شہروں کا پتا. یہ لفظ میں نے پلورل اس لیے استعمال کیا کہ میرے بزرگوں کا تعلق لکھنؤ سے ہے، میری زندگی کراچی میں گزری ہے، اور میرا بڑھاپا آسٹریلیا میں گزر رہا. تو جن شہروں میں رہتا ہوں وہاں پر حتیٰ یہ کہ جو لوگ دین سے زیادہ قریب نہیں، وہ بھی اہل بیت کے نام پہ کوئی کام کرتے تو بڑی پاکیزگی اور طہارت کا خیال کرتے ہیں، یعنی جتنا واجب نہیں ہے اس سے بھی زیادہ. اب ہمارے یہاں 22 رجب کی نیاز ہوتی ہے، عورتیں خاص اس کے لیے غسل کرتی ہیں پہلے فجر کی نماز کے بعد، پھر نیاز کی چیز پکاتی ہیں. ٹائم نہیں ہے کہ میں ادھر ادھر جاؤں. تو باقی اہل بیت کے حوالے سے ہر جگہ طہارت پاکیزگی. نوحے آ جاتے ہیں تو اس میں گندی ترین چیز شامل کی جاتی ہے گانا بجانا. ہر اچھی آواز گانا نہیں ہے اور ہر اچھی طے گانا نہیں ہے، لیکن کچھ یقیناً 100% گانے والے کا اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. خیر، تو یہ شیطان کہتا ہے یہ میری اذان. اور پھر میری کتاب یہ باتیں ہو گئی ہیں جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں روایت کو آگے بڑھانے کو. اور میرے پیغمبر یہاں پہ بات کل پہنچی، اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے کہا کہ اچھا تیرا کھانا کیا ہے، تو کھاتا کیا ہے؟ کہا کہ میں بھوکوں مر جاؤں. اگر لوگ حرام نہ کمائیں، میری غذا ہے جب بھی کوئی آدمی حرام پیسہ گھر میں لاتا ہے اور وہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے میں اس کے ساتھ آگے برابر میں بیٹھ جاتا ہوں، یہ میری غذا. اچھا جن لوگوں کو تھوڑا سا جادوگروں وغیرہ کے بارے میں پتا ہے، یا کچھ ایسے مذہب ہے دنیا جس کی بیسی نجاست پر وہ جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم زمزم پی رہے ہیں. وہ گندگی میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا جو بھی ان کا بھگوان اس کو خوش کرتے. تو اسلام میں تو بنیادی طہارت. یہ میں نے کیوں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ دوسری آیت تھی جو رسول اللہ میں نازل ہوئی. وقت نہیں، میں ادھر ادھر بیٹھ جاتا ہوں، پھر مجھے گھڑی دیکھ کے یہ خیال آتا ہے کہ آج 40 کی رات ہے، ماتم بھی زیادہ ہے، کل آپ کو کربلا کی مجلس میں بھی جانا ہے، پھر یہاں بھی ڈے ٹائم کی مجلس ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو کھانا کا جو حرام پیسے سے کھانا بنتا. اچھا وہ لوگ بہت مطمئن ہے کہ جی ہم تو بیاج نہیں لیتے، ہم تو شراب نہیں بیچتے، ہم تو اور یا خنزیر کا گوشت نہیں بیچتے. خالی یہی تو حرام نہیں، بکرے کا گوشت بھی حرام ہے، مرغی کا گوشت بھی حرام. اگر مال حرام سے خریدا گیا، مال حرام ہمارے یہاں آ جاتا ہے انہیریٹنس میں غلطیوں کی وجہ سے. یہ جملہ جو تھا اس پہ مجھے مجلس پڑھنا تھی، لیکن اب ٹائم گزر گیا. 9ویں مجلس آج ہے بلکہ آخری. تو خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے میں آ کے بیٹھ جاتا. اچھا تیرا ڈرنک کیا؟ کچھ لوگوں کو جوس پسند ہے، کچھ لوگوں کو فیزی ڈرنک کوکو کولا وغیرہ پسند ہے، اور جو ذرا بھی عقل رکھتے ہیں ان کو پانی پسند ہے کہ اس سے بیسٹ تو کوئی چیز ہی دنیا میں نہیں ہے. تمام دنیا کے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر متفق. شیطان کہتا ہے کہ میرا ڈرنک، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں، ہر نشے والی چیز، خالی شراب نہیں، شراب کے علاوہ بھی آج دنیا میں نشے کی بہت ساری چیزیں. اچھا فروٹ، میں جب بھی کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہوں، مہمان کا مطلب یہ کہ مجلس پڑھنے کے لیے، لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کو کون سے فروٹ پسند ہے، وہ ہم خرید کے لاتے. تو آپ شیطان سے پیغمبر پوچھ رہے ہیں کہ تجھے کون سا فروٹ پسند ہے؟ آم پسند ہے کہ سیب پسند ہے کہ گریپ پسند ہے کہ پتہ نہیں کون کون سے فروٹ. کہا میرا فروٹ تو ہوتی ہے غیبتیں. وہ جو مومن ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں مسجدوں میں بھی بیٹھ کر، اور امام باڑوں میں بھی بیٹھ کر، اور وضو خانے میں بھی بیٹھ کر، اور خانہ خدا کے صحن میں بھی بیٹھ کر،
اور کربلا محلہ میں امام کی زلی کے قریب بھی بیٹھ کہا یہ میرا فروغ ہے. وہ غیبت کر رہے ہیں، وہ برائی کر رہے ہیں، اور میں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آم کھا رہا ہوں یا جیسے میں گریپ کھا رہا ہوں، جو بھی آپ کا پسندیدہ فروغ، یہ میرا فروغ. پیغمبر اسلام نے سوال کیا اور تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون لگتا ہے؟ دوست اور دشمن الگ چیز ہو گئی، اب سب سے افضل کون؟ کہا ہر وہ مومن جو دوسرے کو تکلیف دے گا وہ مجھے بہت پسند آتا ہے، یہ میرا کام بہت آسان کر رہا ہے. ہمارے یہاں تو بعض اوقات آدمی اپنی زبان کی ٹونٹنگ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے. جیسے ایک مومنہ نے مجھے تکلیف پہنچا دی مثلا بغیر کسی وجہ، یہ تو خیر میں نے مذاق کی بات کی، یہ جوک ہے، اٹس ناٹ دا ریئلٹی. لیکن واٹس ایپ گروپ، لیکن فیس بک، لیکن یہ آج کا میڈیا، اس کا کام ہی رہ گیا ہے آج کل کے لوگوں کو تکلیف پہنچایا جائے. کسی بھی عالم کی آپ کوئی اسپیچ جا کے دیکھیں مثلا یوٹیوب، اس کے نیچے جو کامنٹس ہوں کھلی کھلی گالیاں، سارے کامنٹس نہیں لیکن ہیں ایسے لوگ بھی. تو خیر اب میں بات کو بہت نہیں پھیلانا چاہتا، اس لیے کہ جو آج کا میرا اصل موضوع ہے ابھی میں اس کے قریب بھی نہیں پہنچ. سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو دوسروں کو اذیت دیتا، تکلیف. کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے سامنے والے کی تکلیف دیتا. اچھا یہ تو ہو گیا لوگوں میں سب سے فضیلت والا کون ہے، بیسٹ. گھروں میں تجھے سب سے اچھا گھر کون سا لگتا ہے؟ بھئی آپ کو اگر مکان بھاڑے پہ لینا ہے یا مکان بنانا ہے نا تو باقاعدہ آپ ایک ریسرچ کرتے ہیں کون سا ایریا اچھا ہے، کون سا مکان اچھا ہے. بھاڑے پہ لینے جا رہے ہیں تو آپ کا جو بجٹ ہے اس کے اندر آپ بیسٹ مکان لینے کی کوشش کرتے ہیں. پیغمبر نے کہا تجھے سب سے اچھا گھر کون سا لگتا ہے؟ اس کا اپنا گھر کون سا ہے وہ روایت کے شروع میں آگے، مگر باقی دنیا کے گھروں میں کہا سب سے اچھا گھر مجھے وہ لگتا ہے جہاں پہ طلاق ہوتی ہے. اتنا میں خوش ہوتا ہوں، اتنا مجھے پسند آتا ہے وہ گھر. اب میں یہاں کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ کراچی میں مجلس پڑھ رہا ہوتا تو میں کہتا کہ مثلا ڈیفنس کے گھر یا آپ کے لیفٹیننٹ کے گھر جہاں طلاق ہوتی، چاہے وہ گھر بہت ہی ٹوٹا پرانا بوسیدہ گرنے کے قریب، جو آج کل انگلینڈ میں ایک پرابلم ہے. ابھی سپٹمبر میں اسکول کھلے پتہ چلا اسکول اتنے پرانے ہو گئے 2-3 اسکولوں کی تو چھت گر پڑی، بچے زخمی ہو گئے. بہت بڑا ایشو ہے اس وقت انگلینڈ میں نا، بہت پرانا ملک ہے انگلینڈ، تو پرانے اسکول، دیواریں ٹوٹ رہی ہیں، چھتیں ٹوٹ رہی ہیں، اسکول کے بچے زخمی ہو رہے ہیں. بہت ہی ہاٹ اور برننگ ایشو ہے اس وقت انگلینڈ میں. تو لیکن شیطان کہتا ہے بہت ہی خراب بہت ہی تھرڈ کلاس گھر ہو لیکن اگر طلاق ہے تو مجھے بہت پسند، اور بہترین گھر ہو لیکن وہاں شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کوآپریشن کر رہے ہیں، محبت پائی جاتی ہے، تو مجھے وہ گھر سب سے زیادہ ناپسند. اور یہی اس کی الٹی بھی ایک حدیث ہے رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا گھر پسند ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کون سے گھر سے نفرت ہے؟ کہا جہاں طلاق. شیطان نے کہا مجھے سب سے زیادہ پسند. دیکھیں اصل تو مزہ اس سبجیکٹ کا اس وقت آتا جب میں دونوں حدیثیں ساتھ ساتھ چلاتا. شیطان کے انٹرویو میں شیطان کی حدیث ہے، پھر رسول اللہ کی اسی سے ریلیٹڈ دوسری حدیث. لیکن بہرحال ابھی آج کی مجلس میں تو اب وقت نہیں رہا. سب سے اچھا گھر کون سا ہے جہاں طلاق ہوتی ہے؟ الحمدللہ جتنا میں نے 9 دن میں دیکھا تو موریشس مجھے اس اعتبار سے بہت ہی اچھا لگا، اور موریشس سے پہلے جہاں میں مجلس پڑھ کے آیا وہ بھی مجھے اس اعتبار سے اچھا لگا. 5% 10% تو طلاق بالکل اسلام نے رکھی، لیکن اب میں طلاق پہ نہیں جا رہا ہوں ورنہ بات کہیں کی کہیں چلی جائے. یہ بتا کہ تجھے شیطان سے پوچھا کہ بیسٹ انسان کون سا؟ مومن نہیں، انسان کا جو دوسروں کو تکلیف پہنچتا ہے. اچھا یہ بتا کہ تجھے بھی کسی چیز سے تکلیف پہنچتی؟ کہا کہ ہاں 2 چیزوں سے. ان بچوں سے جو نماز اور روزہ کر رہے ہیں، واجب نہیں بچوں پہ نماز اور روزہ، لیکن پیارے پیارے بچے اگر وہ نماز اور روزہ پڑھ رہے ہیں، ان کی یہ نماز اور روزہ مجھے بہت تکلیف پہنچا. بچپنے میں ایک بار نماز اور روزے کی ہیبٹ ہو گئی تو مرتے دم تک یہ نمازی اور روزے دار رہے. شیطان کو پسند ہے وہ انسان جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے، اذیت، اور خود شیطان کہتا ہے مجھے تکلیف 2 آدمیوں سے ہوتی ہے. آدمی تو میں نے کہا 2 سے،
نمبر 1 وہ بچے جو نماز اور روزہ ریگولر کرتے ہیں، اور نمبر 2 وہ لوگ جو نماز جماعت کی پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز جماعت کی اسلام میں بہت امپورٹنس ہے۔ میدان کربلا کے برستے تیروں پہ بھی آقا حسین نے نماز جماعت کی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اس وقت جہاد بہت عروج پر ہے، ہر آدمی انڈیویجولی جہاں جہاں ٹائم ملے اپنی نماز پڑھ لے۔ میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ بعض چیزیں مسافر کے لیے ایگزیمپٹڈ ہوتی ہیں۔ شاید جیسے اس مومنہ نے اعتراض کیا، کوئی مرد بھی میرے اوپر اعتراض کرتے تو میں بہت پہلے سے اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ مسافر میں مثلا نماز جمعہ بھی واجب نہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان آپ کے ذہن میں وسوسہ پیدا نہ کرے خود میرے بارے میں، اس لیے ایک جملہ میں نے کہہ دیا، ایکسپلین نہیں کر رہا۔ جملہ تو ہے کہ نماز جمعہ، اور میری اپنی زندگی کا یہ ایکسپیرینس، جو لوگ ریگولر جماعت پڑھتے ہیں ان کو اتنے دنیا کے بینیفٹ بھی اس سے ملتے ہیں۔ اب موریشس کی جماعت تو چھوٹی سی جماعت، سبھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن کراچی میں، مثلا بمبئی میں، مثلا دبئی میں جماعت کی وجہ سے ایسی دوستیاں اور ایسے تعلقات ڈیولپ ہوتے ہیں جو آگے انسان کو دنیاوی زندگی میں بھی بہت فائدے دیتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے مسئلے کورٹ کے، گورنمنٹ کے، وہ بھی نماز جماعت میں آتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، پہچان ہو گئی۔ ایسے بڑے بڑے مسئلے جس کے کبھی 1 لاکھ 100,000 روپے رشوت دینا پڑتی ہے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب یہ میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن اس کے دنیاوی بینیفٹ بھی اور آخرت میں تو ہے۔ ادھر روایت سنی ہے کہ 10 سے زیادہ ہو جائیں تو اتنا ثواب ہے کہ فرشتے بھی اس کو نہیں لے سکتے۔ اور یہ بہت ہی اچھی کمیونٹی بنتی ہے جب جماعت کی جو دوستیاں ہوتی ہیں، ایک حج کی دوستیاں، لیکن وہ تو زندگی میں ایک دفعہ چانس بن گئی، اور ایک نماز۔ تو اب شیطان کہتا ہے مجھے تکلیف ہوتی، کوشش کرتا ہوں یہ آئے نہیں جماعت میں، آئے تو پہلی صف میں نہ کھڑا ہو۔ پھر اسلام نے بتایا کہ ہاں بزرگ لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کو جگہ دو، لیکن اگر نہیں ہے جگہ خالی، پورا ایک سسٹم ہے۔ کاش شروع کے 2 دن بھی ذرا سا میں اس ٹاپک پہ آ جاتا ہے شیطان کا انٹرویو، تو آج بہت سی باتیں میں بہت آرام سے پڑھ سکتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا اور یہ بتا کہ کیا کوئی ایسی عورت بھی ہے جس پر تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ تیرے کنٹرول میں نہیں آتی؟ کہا کہ ہاں، وہ حجاب کرنے والی عورت جو اپنے آپ کو نامحرموں سے بھی بچاتی ہے۔ حجاب ایک چیز ہے، لیکن آپ کو بہت سی عورتیں ملیں گی جو حجاب کے ساتھ بھی پھر نامحرموں سے مکس اپ ہونے میں کوئی خرابی محسوس نہیں کرتی۔ یہاں پہ پھر میری مجلس کے شروع کا حصہ یاد کر دوں، یہ ہو سکتا کہ کسی مرجع کا فتویٰ آپ لے کے آ جائیں کہ جی وہ حجاب کے بعد پھر نامحرم سے بات کی جا سکتی، لیکن بات ہے 40% پاسنگ مارکس لینا ہے کہ جنت میں آپ کو بہترین اسٹیٹس چاہیے۔ اور مزید اس کے بارے میں اگلا جو شیطان کا سوال ہے نا، اس میں اور وضاحت ہو رہی ہے۔ ابھی کہا کہ وہ عورت جو، اب میں عورت کے خلاف نہیں بول رہا، حجاب کا حکم تو حکم خدا ہے، اس میں کوئی کسی کے خلاف نہیں۔ عورت کے خلاف اس کو سمجھتی ہیں کہ عورت کو مرد کے ماتحت و تابع کر دیا جائے، تو یہ تو حجاب کی بات ہے۔ وہ عورت بھی جس کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہے یا جو بیوہ ہو گئی ہے، سب کے لیے۔ تو ذرا جذبات پہ قابو پا کے یہ مجلسیں سنا کریں۔ حجاب، لیکن حجاب کے ساتھ نامحرم سے اپنے آپ کو بچا۔ تو تھوڑا سا تذکرہ آ گیا کہ اس زمانے کا امام کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ میں نے کہا نا، 2 موضوع پیرلل چلتے ہیں، شیطان کیا کہتا ہے اور رسول اور امام کیا کہتے ہیں۔ اور کوئی مرد ایسا ہے جو تیرے کنٹرول میں نہیں آتا، عورت کی بات ہے، حجاب کے عالم میں نامحرم سے اپنے آپ کو بچا۔ اور مرد کہا وہ مرد جو کوئی حرام چیز دیکھتا بھی نہیں، مثلا نامحرم نگاہ نہیں ڈالتا۔ آپ چل رہے بازار میں سینکڑوں نامحرموں پہ نگاہ پڑے گی، لیکن فوکس کر کے دیکھیں۔ روایت بھی ہے کہ یہ آنکھ جو ہے نا، یہ شیطان کا تیر ہے جس سے شیطان اپنا کام اسٹارٹ کرتا ہے، ٹائم مثلا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ مرد، وہ نوجوان، اور آج
آج کل اس کے لیے شیطان نے بہترین طریقہ بنایا موبائل. دنیا بھر کی حرام چیزیں ہمارے بچے اس میں دیکھتے ہیں. ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کی یقین بھی نہیں آتا اس کو دیکھ کر کہ یہ تو ابھی پورے معنوں میں پورا صحیح طریقے سے شاید پیدا بھی نہیں ہوا. لیکن کچھ ایسا سسٹم ہے ہالی ووڈ میں, بالی ووڈ نہیں کہا میں نے, ہالی ووڈ کام کرنے والے ایک مومن مجھے ٹورنٹو میں ملے. وہ وہاں ہالی ووڈ میں کوئی ایکٹر نہیں تھے, کیمرہ مین, اور بہت ہی لو لیول کے. میں بڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس نے کوئی ایسی فلم بنائی, فلم کی میں مثال بھی نہیں دیتا ہوں. انہوں نے کہا مولانا کبھی آپ گئے ہوں گے سینما میں تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پاپ کارن بہت کھائے. میں تو کبھی سینما کے قریب بھی نہیں پھٹکا, یہ آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ سوری میں بتا یہ رہا تھا کہ کینیڈا ہو کے امریکہ ہو, ویسٹرن کنٹریز میں تو جتنے بھی سینما, اچھا ایک تو یہ ہے کہ وہ سب مال میں ہوتے ہیں, تب آپ کسی کام سے جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, اس کے سامنے سے تو گزرنا پڑتا. ہاں انڈیا پاکستان میں بلڈنگیں الگ ہوتی ہیں, شاید وہاں بھی ابھی آ گئے ہیں ایسے والے سینما جو مال کے اندر. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ پاپ کارن کی دکان ضرور ہو, اور وہ بتا رہے ہیں کہ فلم کے دیکھتے ہوئے پاپ کارن کھانا یہ یہاں کا کلچر. ٹھیک ہے ہوگا, ہم بھی کبھی کبھار اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مونگ پھلی اور چلغوزے کھاتے رہتے ہیں, کچھ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں منچنگ بھی ہو رہی ہے, کام بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں اس کا ریزن, اور وہ ریزن یہ ہے کہ جو فلم کے فریم ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسری پکچر, اس کے بیچ میں 2 سیکنڈ کا جو گیپ آتا جسے انسانی آنکھ نہیں پکڑ سکتی, اس میں پاپ کارن کی تصویر دکھائی جاتی جو آپ کو نظر نہیں آئی. ایک تصویر آتی ہے مثلا جو فلم کر رہی ہے مووی, ایک فریم دوسرا فریم, اس کے بیچ میں 2 سیکنڈ کا ایک وقفہ ہوتا ہے جو انسانی آنکھ اتنے کم ٹائم والی چیز کو نہیں پکڑتی. کبھی بلی کی آنکھ اور کتے کی آنکھ ہم سے زیادہ اچھی ہے. انہوں نے کہا اس میں پاپ کارن کا ایک ایڈورٹائز ہوتا ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آیا, آپ کے دماغ میں پہنچا. اس سے پہلے کہ دماغ اس کا ٹرانسلیٹ کرے وہ نیکسٹ فریم آ گیا جو فلم سے ریلیٹڈ. لیکن ہر پکچر کے بعد وہ 1 سیکنڈ کا پاپ کارن کا ایسا آتا ہے کہ خود بخود دل جاتا ہے پاپ کارن کا. آدمی سوچتا کہ میں کیوں اس وقت پاپ کارن کھانا چاہ رہا ہوں. اس وقت یہ موبائل, یہ جتنی فلمیں, یوٹیوب کے کلپ, یہ سب کے اندر ایسی بیہودہ چیزیں ایک تصویر اور دوسری تصویر کے بیچ میں ہے کہ آپ دیکھتے بھی نہیں لیکن وہ دماغ میں پہنچتی. اب یہ پورا ایک میرا سبجیکٹ ہے, اسپیشلائزیشن کیا تھا میں, ان صاحب کو بٹھا لیا تھا کہ یہ تو آپ نے بہت کام کی بات بتائی, میرا کچرا آپ نے تیار کر کے دے دیا. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ شیطان نے کہا کہ سب سے زیادہ میرے ہاتھ سے بھاگ جانے والا, کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں, وہ نوجوان ہے جو نامحرم کو اور حرام چیز کو دیکھتا ہے. خود شیطان یہ چیز مان رہا. پیغمبر نے کہا اچھا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو دیکھ کر تمہیں ایسا لگے کہ تمہیں اس پر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ میرے جملے ہیں کیونکہ پیغمبر کے الفاظ بتاؤں پھر اس کو سمجھاؤں, ٹائم نہیں. مثلا یہ کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے, اپنے آپ کو مار رہا ہے. جو آدمی خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے, ہلاک سے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کے لیے جہنم تیار کر رہا. جیسے میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ وہ رسیاں تھیں تو کسی نے کہا تو میرے لیے کون سی رسی, کا تمہارے لیے ضرورت ہی نہیں ہے رسی, تو ویسے ہی میرے پیچھے پیچھے آ رہے. لیکن یہاں پیغمبر شیطان سے پوچھے, کہا ہاں جب کوئی مومن 3 کام کرتا تو مجھے پتا ہے کہ اب تو یہ ہلاک ہو جائے, اب مجھے ضرورت ہی نہیں. ہلاک سے مطلب وہ جہنم والی ہلاک. وہ قرآن کی آیت بھی ہے لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے پھر کوئی لنک ملاؤں, کیونکہ اس کے بغیر بھی میسج آپ تک پہنچ جائے. 3 جب کسی میں خرابی دیکھتا ہوں, ایک بہت ہی مشہور سی
اسٹوری ہے نا، یہ اسٹوری فیری ٹیلز ہوتی ہے، یعنی یہ کوئی اتھینٹک چیزیں نہیں ہوتی، کامن سینس کی بات کہ ایک صاحب ایک درخت پہ بیٹھے تھے، درخت کی ایک شاخ جو برانچز ہوتی ہے درخت، اس پر بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پتہ نہیں گجراتی میں کیا کہتے ہیں، چوتھی مرتبہ لفظ آری میری زبان پہ آ رہا، جس سے لکڑی کاٹتے ہیں، جس سے درخت کاٹتے ہیں، اور وہ اس سے اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پہ خود بیٹھے، نیچے سے کوئی گزرا، اس نے کہا کیا غلطی کر رہے ہو، یہ تم اس کو کاٹو گے تو تم خود بھی زمین پہ گرو گے دھڑام سے، زخمی ہو جاؤ گے۔ کہا کوئی تم نبی اور اماموں کے فیوچر کے بارے میں بتا دو، چلے چلو اپنا راستہ لو۔ اب ہوا کیا، جب اس نے وہ کاٹ دیا، یقیناً وہ جس پہ بیٹھا تھا درخت کی شاخ ٹوٹ کے گری، یہ بھی گری۔ اب دوڑے دوڑے گئے، کہا تم تو بہت بڑے بزرگ لگ رہے ہو کہ تم نے پہلے سے 5 منٹ پہلے بتا دیا کیا ہونے والا۔ ایسے بھی کچھ لوگ بڑے مقدس یا متقی یا علم عرفان کے ماہر بن جاتے ہیں۔ خیر، تو یہ جو کامن سینس کی بات ہے نا، یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، اس کے لیے تو علم غیب تھا نا کہ 10 منٹ پہلے تم نے کیسے بتا دیا کہ میں گرنے والا ہوں۔ بھئی جس درخت پہ بیٹھے ہو جب اس کو کاٹ رہے ہو تو گر کے ہی رہو۔ شیطان کہتا ہے جب میں کوئی کسی میں 3 خرابیاں دیکھتا ہوں تو بس یہ تو بھائی اب تو یہ جانا ہی والا ہے جہنم میں، مجھے کیا ضرورت ہے ٹائم ویسٹ کرنے۔ نمبر 1، اگر کنجوس ہے، بخیل، دل بہت چھوٹا ہے اس کا، جو پیسہ اس نے کمایا وہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ اب یہ مختلف انداز سے یہ بات کہی جا سکتی ہے لیکن اب ٹائم نہیں۔ نمبر 2، اگر حرام چیزوں میں اپنا ٹائم پاس کرتا، ایک تو تھا حرام کام کرنا، مثلا میری شراب کی دکان ہے، میں ٹائم نہیں پاس کر رہا ہوں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے آج کل انٹرنیٹ۔ اب اگر میرا کوئی جملہ کٹ کر کے کوئی اتنا سا کاپی پیسٹ کر دے، کٹ کاپی پیسٹ، مولانا نے کہا میری شراب کی دکان، کل آپ دیکھیے گا کہ ہنگامہ ہو جائے۔ بھائی ممبر سے کہا، ہم نے خود سنا، ہم اوریجنل ان کی آواز میں آپ کو سنا رہے ہیں۔ وہ اس سے پہلے نہیں ہوگا کہ مثلا میری ایک شراب کی دکان، وہ مثلا کاٹ دیں گے میری ایک شراب کی دکان، ممبر پہ مولانا نے اعلان کیا۔ یہ ایسے آج کل بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مثلا میری ایک شراب کی دکان، اب میں وہاں پہ جو ٹائم گزار رہا ہوں اور اپنا پیسہ کما رہا ہوں، یہ ٹائم نہیں پاس کر رہا ہوں، یہ میرا جاب ہے یا یہ میرا بزنس ہے۔ ٹائم پاس کرنا جب آپ اپنا جاب کر کے یا اسکول سے آ کر یا دکان سے آ کے گھر بیٹھے، اب تھوڑا سا آدمی کو ریلیکس ہو کے ٹائم پاس کرنا، جب وہ حرام کاموں میں ٹائم گزارتا، کوئی بیہودہ فلم لگا دی، کوئی گانے کا کیسٹ لگا دیا، کوئی میوزک کا کنسرٹ لگا دیا، کہا بس اب مجھے کچھ نہیں کرنا۔ اب وہ یاد کیجئے حدیث، میں نے کہا نا پیرلل حدیثیں بھی پڑھنے کا عادی ہوں لیکن وقت نہیں۔ اس کے پیرلل وہ حدیث کہ جب رسول نے پوچھا تھا کہ اے جبرائیل، ہم لوگ انسان ہنستے بھی ہیں روتے بھی ہیں، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو رسول نے شیطان سے بھی پوچھا تیری بھوک، تیرا کھانا، تیری پیاس، تیرا ڈرنک کیا؟ تو پیغمبر نے جبرائیل سے پوچھا کیا کبھی فرشتے بھی ہنستے؟ فرشتے جس لائک روبوٹ ہوتے، ان کے وہ ایموشنز نہیں ہوتے جو ایک انسان کے ہیں، لیکن کیا ان کو کبھی ہنسی آتی ہے، کبھی رونا آتا ہے؟ تو یاد کیجئے کہا کہ 3 ایسے موقع ہیں جب فرشتے بہت زیادہ ہنستے۔ کوئی کامیڈی پروگرام دیکھے تو آپ کے بھی ہنسی نہیں رکے۔ اب میں جتنا پرانا آدمی ہوں اتنی پرانی مثال دوں گا، چارلی چپلن کی فلمیں آج بھی دیکھتے ہیں تو ہنسی آ جاتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا چارلی چپلن کو کس طرح میں آپ کو سمجھاؤں، نہ ضرورت ہے فلموں کا بیان کرنے کی، بات ہو رہی ہے ہنسی۔ تو کہا کہ 3 موقعوں پہ تو فرشتے ایسا اتنا ہنستے۔ نمبر 1 کہ جب ایک آدمی نے اتنا پیسہ کما لیا جو اس کی ضرورت تھا، اور کما اور کما اور کما، فرشتے پیٹ پکڑ کے ہنستے کہ بھائی تمہارا پیٹ کب بھرے گا، کتنا کمانا ہے تمہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، ایک حدیث پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن اگر یہ کمائی آخرت کے لیے تو الگ ہے۔ نمبر، جب کسی عورت کی میت ہو جاتی اور اسے قبر میں اتارا جاتا ہے اور اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ سب نامحرم ہٹ جائے، صرف محرم آ کے اس کو آخری دفعہ دیکھے، ہنسی پہ ہنسی آتی۔ جب یہ زندہ تھی تو کبھی اس نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا، پھر میں نے عورتوں کے خلاف کچھ کہہ دیا گیا، نہیں یہ حکم خدا بتا۔ جب یہ زندہ تھی
لوگ دیکھتے تھے، اس کو دیکھنے کے قابل تھی، تو اس نے کبھی اپنے آپ کو نہیں چھپایا، بال کھلے میں اور مجلس میں بھی آ رہی ہے. اور باقی تو شادی میں، برتھ ڈے میں، جاب پہ، بزنس میں، سڑکوں میں، شاپنگ میں. اور آج جب مر گئی، ابھی یہ لاشا سڑنے والا ہے، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، تو اتنا حجاب آ گیا کہ جی وہ کوئی قریب نہ آئے اور نامحرم اس کو نہ دے. فرشتوں کو اتنی ہنسی آتی ہے، پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہے ہو کہ کیا تماشا. جب دیکھنے کے قابل تھی تو اس وقت نہیں چھپا رہی، جب کوئی دیکھنے کو تیار نہ ہو میت تو اتنا حجاب، اتنا پردہ. اور نمبر 3، جب کوئی آدمی دن بھر اپنے کام میں حرام کر کے شام کو گھر آتا تو یہاں آ کے دوبارہ حرام شروع کر دیتا. تو فرشتے ہنستے ہوئے کتنا حرام تمہیں کرنا ہے، کب تمہارا پیٹ بھرے گا حرام. میں دکان میں بیٹھ کے بھی حرام کیا، گھر میں ٹی وی کھول کے بھی حرام ہو گئے. تو خیر اب تو یہ حدیث تھوڑی بدل گئی، کیونکہ اب تو موبائل کی وجہ سے دکان میں بھی آپ نہیں. آپ سے مطلب یہ ہے کہ جو جن کے لیے شیطان کہہ رہا. کہا 2 باتیں، یعنی سوال کیا ہے، بس یہ ختم ہو رہی ہے مجلس، کیونکہ آج غم کا بیان بھی تھوڑا سا لمبا ہونا ہے. کہا مجھے ضرورت نہیں ہو، خود اپنے آپ کو مار رہا ہوں، سوسائڈ کر رہا ہوں. تو نمبر 1 کنجوس. نمبر 2، اب یہ اس میں پیغمبر کی بہت حدیثیں ہیں کنجوس اور سخی کے حوالے سے. شیطان نے بھی اپنے انٹرویو میں کئی باتیں یہ بتائیں. تھوڑا تھوڑا آپ کو ریپیٹ لگ رہا ہوگا، لیکن کیا کروں، شیطان خود ریپیٹ کر رہا. اور دوسرا یہ کہ جو اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے وہ بھی حرام کما رہا ہے، آرام سے وہ ٹھیک گھر چلائے گا، لیکن خالی ٹائم پاس کر کچھ نہیں ملے گا اسے. اور نمبر 3 یہ کہ جب وہ اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دے. گناہ کرتا کہ نہیں تو اتنا معمولی سا منہ سا گناہ، اس میں کیا ہو جائے، سب کچھ اسی میں ہوتا ہے، وہ عادت بن جائے. بلکہ اس انٹرویو میں تو شیطان نے یہ کہا، لیکن ایک اور حدیث جہاں شیطان یہ کہتا ہے جب کوئی مومن کسی طرح میرے کنٹرول میں نہیں آتا تو میں اس کو حلال چیز کے ذریعے سے پکڑتا ہوں. اور پھر حدیث میں ہے کہ اگر حلال چیز کے ذریعے بھی کنٹرول میں نہ آئے تو میں اس کو عبادت کے ذریعے سے پکڑتا ہوں. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد کیجئے کہ جب کسی طرح وہ مسجد کا نمازی اس کے بہکائے میں نہ آیا تو شیطان اس سے بڑا نمازی بن کے اس کے برابر آ کے کھڑا ہو. مشہور روایتوں کو میں نہیں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو ٹائم آپ کا ویسٹ نہ ہو. تو خیر وہ چھوڑیں، حلال طریقہ. حرام سے جو نہیں آتا شیطان کے کنٹرول، یہ والا حرام چھوٹا سا، ارے اتنا سا تو گناہ چل جاتا، چل نہیں جاتا ہے، وہ جل جاتا ہے مومن، یہ آدمی جہنم کے. لیکن حلال. اب آئیے 3 چھوٹی چھوٹی باتیں سن لیجئے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس میں سے میری بہت مجلس ہے. 74 میں جب کراچی میں نے مجالس پڑھنا شروع کی، اب یہ 2023 ہے نا، 49 years and 6 months. تو اس وقت شروع اب اس وقت تک ایران کا ریولیوشن نہیں آیا. ایران کے ریولیوشن کے بعد بہت سے نوجوان بہت چینج ہوئے. اب یہ نعرہ جو یہ بھی بچہ لگا رہا تھا لبیک یا حسین، یہ نعرہ ہی ابھی انٹروڈیوس ہوا. اس وقت یہ نعرہ ہی نہیں تھا ہمارے یہاں. یا لبیک امام زمانہ، یہ نعرہ ہی انقلاب ایران کے بعد آیا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا نعرہ ہمارے یہاں. تو بہت زیادہ لوگ اسپریچول بھی بنے، انقلاب کے بعد وائس بھی بنے، دین کے قریب آئے. 74 میں بہت مشکل تھا. شروع کے جو میرے 10 اسپیچز تھی، کھارا در اور سولیا بازار 2 کراچی کے بہت مشہور علاقے ہیں، تو وہاں پہ وہی لوگ آتے تھے، وہی یوتھ ینگسٹر جو بہت ہی ریلیجس آلریڈی تھے، بڑے شوق سے سنتے تھے. اس میں 3-4 تو اتنے ریلیجس تھے کہ میں ان کو دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ میں ممبر سے بتا رہا ہوں میں اتنا نہیں کر پا رہا ہوں جتنا یہ کر. پھر 80s میں جب میں امریکہ جانے لگا تو یہ مجھے نیو یارک میں ملے. ان میں سے کچھ، جن میں سے ایک نے آ کر کہا کہ مولانا، تو آپ تو پہچانتے ہیں نا، میں 5 سال تک آپ کی اسپیچز سن چکا ہوں. میں نے کہا میں پہچانتا ہوں. اب نہیں پہچانتا، آپ میرے سامنے بیٹھے، مجھے کچھ نہیں پتا کون بیٹھا، کیونکہ اس وقت نہ ڈائبیٹک پرابلم تھا نہ اس کی وجہ سے آئی سائٹ پرابلم. ہاں پہچانتا ہوں کہ مسئلہ پوچھنا ہے، تنہائی آ جائیے. انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ مولانا مجھے شراب کی اتنی عادت ہوگی کہ میں نماز شب بھی اگر پڑھتا ہوں تو بغیر شراب پیے مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی. اور جو نماز مغرب ہے پڑھتا ہوں، تنہائی میں مجھ سے کہہ رہے ہیں، یعنی واقعا دل کی بات بتا رہے ہیں.
میں ان لوگوں کی بات نہیں کہہ رہا جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ گناہ کیے بغیر علم نہیں اٹھا سکتے، ماتم نہیں کر سکتے، وہ چھوڑ دیں، وہ توہین ہو جائے گی آزاداری کی، ادھر میں نہیں جاتا۔ لیکن یہ تو نماز کی بات ہے نا، نماز کی توہین تو ہماری قوم برداشت کر رہی ہے، اس میں کوئی باندھا نہیں، اور نماز کی توہین کرتے ہیں، کیا نماز سے ہمیں کیا لینا دینا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تم اس زمانے میں نماز شب کے تم عادل تھے جب لوگ واجب نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ کل جو حدیث دوپہر کو آپ سنیں گے کہ مومن کی 5 نشانیاں ہے نا، اس میں نماز شب شامل ہے، 51۔ تم اس وقت پڑھتے تھے نماز شب جب لوگ واجب نماز نہیں پڑھتے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا مولانا مجھے تو اورنج جوس نے مار دیا۔ اورنج جوس؟ کہا کہ ہاں۔ جب میں یہاں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا تو یونیورسٹی کے اندر 2-3 فنکشن ہوتے ہیں، کوئی پرومو نائٹ بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں اور کیا، اس نے بتایا کہ اس موقع میں سارے اسٹوڈنٹ جمع ہوتے ہیں اور شراب لائی جاتی۔ تو اب دیکھیں جب میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں سارے کلاس فیل ہو جا رہے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے، 21+ کو تو شراب بیچنا امریکہ میں الاؤڈ ہے، سرو کر، تو میں بھی جاتا تھا۔ اب وہ میری بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، پتا ہے کہ میں مسلمان، جیسے میں وہاں پہ پہنچا کہا جو سرو کرنے والے ویٹر تھے سب سے کہہ دیا خبردار اس کے سامنے شراب نہیں رکھنا، اس کے مذہب میں یہ حرام ہے، اس کے لیے اورنج جوس لے کر۔ میں خوش بھی بہت ہوتا تھا، دیکھیے اتنی رسپیکٹ کی جا رہی ہے میری اور میرے ریلیجن کی، لیکن مولانا اسی کا نتیجہ ہی نکلا۔ اور جو فتویٰ بھی ہے نا تمام مراجع کا، آغا سیستانی کا تو مشہور ہو گیا، لیکن سب کا، کہ شراب جس سفرے پر ہو، جس ٹیبل پر ہو، اس پر بیٹھنا بھی حرام ہے، چاہے آپ شراب نہ پئیں، وہی ہے۔ کہا کہ میں بیٹھا تو پاکستان میں جب تک تھا شراب سے نفرت، وہاں میں اورنج جوس پی رہا ہوں، لیکن میرے رائٹ، میرے لیفٹ، میرے سامنے ٹیبل پہ شراب چل رہی ہے، میرے سامنے بیٹھا ہے ٹیبل۔ پہلے تو مجھے بڑی نفرت اور گھن آئی، لیکن اب دوست ہیں سارے کلاس فیلو، یہی بہت بڑی بات کہ میرے لیے اورنج جوس لیا۔ نیکسٹ ٹائم جب یہ ایسا فنکشن ہوا، اب جو رائٹ لیفٹ سامنے شراب، اب اتنی نفرت نہیں۔ تھرڈ ٹائم جو ہوا تو اب تو مجھے شراب بالکل ایک نارمل ڈرنک لگا، میں اورنج جوس پی رہا ہوں، وہ ایپل جوس پی رہا ہے، وہ کوک پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے۔ اور جب 4 ٹائم ہوا تو میں نے سوچا ذرا میں بھی چکھ کے دیکھوں، تو آج یہ رزلٹ نکلا۔ اورنج جوس کے ذریعے مجھے کھینچ کر شراب کی میز پہ بٹھا دیا گیا اور ایسا شرابی بنا دیا گیا۔ یہ ہے شیطان کا طریقہ، حلال کے ذریعے آپ کو حرام پہ لے جاتا۔ حضرت یحییٰ کا واقعہ ہے، بہت شارٹ کر کے بتا رہا، 1 گھنٹہ ہونے ہی والا ہے، اب یہ ہم کا بیان باقی ہے کہ حضرت یحییٰ ایک بار شیطان سے ملاقات کی۔ یحییٰ جان دا بیپٹسٹ، روایتوں میں پہلی محرم کی مجلس نہیں، چاند رات کی مجلس حضرت یحییٰ پہ پڑھتا ہوں ہر جگہ۔ روایتوں میں حضرت یحییٰ کی شہادت اور آقا حسین کی شہادت کو بہت سملر قرار دیا گیا، دونوں کے حالات بھی ایک جیسے بتائے گئے۔ اور جس شام کے دربار آج مصائب آپ سنیں، اور ابھی آپ نے شروع میں مرثیوں میں سنا، اسی میں تو جناب یحییٰ کا روضہ ہے، جان دا بیپٹسٹ، بہت ہی مقدس، یعنی ہر نبی گناہ سے پاک ہے، لیکن یہ عجیب پائٹی کی منزل۔ ایک دفعہ شیطان سے ملاقات، اس نے کہا کہ اے یحییٰ آپ کی عبادت نے مجھے پریشان کر دیا، لیکن آپ کا ایک عمل مجھے بہت پسند۔ کہا وہ کیا؟ کہا آپ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے۔ تو بھائی یہ تمہیں کیوں پسند ہے؟ میں حرام تو نہیں کھاتا ہوں۔ کہا جب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تو عبادت میں ذرا سستی آ جاتی، اس دن آپ کا دل چاہتا ہے تھوڑی دیر سو جاؤ۔ یہ ہمارے آپ کے لیے اس کا میسج آپ کو لینا، اس کی ورڈنگ نہیں لینا۔ حضرت یحییٰ پوری رات عبادت کرتے، قرآن نبی کا ایک سردار جو پاک و پاکیزہ، میں آیت بھی نہیں پڑھ رہا کیونکہ گھڑی کی سوئی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ اس انٹرویو کا آخری سوال پڑھی، تو ابھی یہ بات پوری ہو۔ کہا کہ وہ حلال، حلال کا مطلب کیا کہ زمزم کا پانی پی رہے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ کی لگائی ہوئی کھجور اجوا کھا رہے ہیں آپ، پاک پاکیزہ، لیکن پیٹ بھر کے کھائی تھوڑی سستی ہو۔ 2 رکعت مثلا 100 رکعت نماز پڑھنا ہے، آج 90 پڑھ کے سو۔ حضرت یحییٰ نے چیخ ماری، کہا آج کے بعد میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا، اور یہ شیطان نے چیخ ماری کہ آج کے بعد میں کسی نبی کو صحیح بات نہیں بتاؤں گا۔ یہ دونوں چیخیں، دو سبجیکٹ۔ اچھا اب یہ بات چل رہی ہے گناہ چھوٹا گناہ، پہلے شیطان وہ کراتا پھر بڑا گناہ، بلکہ کبھی چھوٹا گناہ بھی نہیں کراتا۔ یہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے جس پر انٹرویو مکمل ہو۔
بس آخری سوال رہے گا، وہ بھی میں پڑھ دوں گا لیکن اتنے مزے سے نہیں پڑھ پاؤں گا جیسے ہر جگہ پڑھتا ہوں، کہ آغا سیستانی سے سوال کیا گیا کہ انٹرنیٹ یا فیس بک وغیرہ یا واٹس ایپ میں جو نامحرم لڑکے اور لڑکی میں چیٹنگ ہوتی ہے ضروری چیز یہ کیا ہے؟ جو ہمارے یہاں مثالیں، مجھے موریشس کا تو سسٹم نہیں پتا کہ بھائی آج ہم یونیورسٹی نہیں گئے تو اب ہم کو معلوم کرنا ہے ٹیچر نے کیا پڑھایا، کیا اسائنمنٹ دیا، ہم نے اپنے کلاس فیلو کو کانٹیکٹ، پہلے فون پہ ہوتا تھا، اب آج کل تو یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک، کیا یہ جائز؟ کوئی بیکار بات نہیں ہے، کوئی فضول بات نہیں ہے، کوئی بےہودہ بات نہیں ہے، ایک ضروری بات کہا جائز تو ہے، لیکن ایک بات کا خیال نہ کرنا، جرن میں جرن۔ اچھا یہ فتویٰ آغا سیستانی کا پہلی بار میں نے کہاں دیکھا؟ کاظمین میں 7ویں امام کے روضے کے سامنے جو ایک بہت بڑا بورڈ لگا تھا، اس کے اوپر یہ فتویٰ اس بورڈ کے اوپر آغا کے سائن اور اسٹیمپ کے ساتھ کہا یہ والا ٹکڑا جرن میں جرن۔ لیکن اگر یہ ذرا سا بھی چانس ہے کہ یہ ضروری جو تمہاری میسیجنگ ہو رہی ہے، چاہے چیٹنگ کہتے ہیں، چیٹر کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، یہ پھر آہستہ آہستہ بے تکلفی کی بات ہوگی، کچھ جوک کا ایکسچینج ہوگا اور پھر آگے چلتا یہ حرام میں بدل جائے گا، ذرا سا بھی چانس تو یہ حرام ہے۔ اور آگے آخری جملہ، اور یہی ہوتا یہ فتوے میں، اور یہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو اوائڈ کر، یہ وہ شیطان کا طریقہ۔ نارمل بات شروع ہوتی ہے، پھر کہاں کی کہاں پہنچ جاتی۔ پیغمبر اسلام نے کہا اچھا یہ بتا، یہ میں بیچ کے سارے سوال چھوڑ کے آخری سوال پہ آ گیا، یہ بتا کہ یہ جتنی چیزیں تو نے بتائی تو اس کے بعد تو ہر مومن تیرے ہاتھ میں آ گئے، کوئی حجاب میں پھنسا تو کوئی حرام میں پھنسا تو کوئی نشے میں پھنسا، ایک کو تھوڑی اتنی ساری چیز، تو پھر تو بہت خوش ہوگا، اپنا مشن پورا کر رہا ہے نا۔ ٹائم کم ہے تو میں جلدی ریزلٹ پہ آ رہا ہوں۔ 59 منٹ نہیں 58 منٹ ہوئے، 2 منٹ میں یہ حدیث پڑھ کے پھر مسائل پہ آ جاؤں، 1 گھنٹے کی تقریب پھر مسائل۔ تو اب یہ کہ پھر تو بہت خوش ہوگا، تیرا مشن جو پہلے دن تو نے کہا کہ ہر ایک کو بہکاؤں گا، لَأَغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہر ایک کو بہکاؤں گا۔ یا رسول اللہ یہ ساری چیزوں کے بعد بھی میں ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہوں، ڈپریشن میں رہتا ہوں، انزائٹی میں رہتا ہوں۔ یہ جو سارے آج کل جو پرابلم ہے نا، دنیا بھر کی آپ کو فیسلٹیز دے دی جائیں لیکن آپ انزائٹی کے مریض ہو جائیں نا، نہ رات کو نیند آئے گی، نہ کھانے میں مزہ آئے گا، نہ دنیا کے کسی کام میں مزہ آئے گا، جبکہ ساری آپ کو فیسلٹیز دی جائیں، تاکہ اس کے بعد بھی میں ہر وقت پریشانی میں رہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ ایک گفٹ اللہ نے مومن کو ایسا دے دیا، اور وہ یہ ہے کہ مومن اگر 50 سال گناہ کبیرہ پہ کبیرہ کرتا رہے، ایک بار ریگریٹ کر لے اور توبہ کر لے، سارے گناہ میری ساری محنت ختم ہو گئی، 50 سال میں نے محنت کی ہے، 50 سال، اب 50 سیکنڈ میں مومن جو ہے نا وہ دوبارہ پاک و پاکیزہ بن گیا۔ یہ گفٹ مومن کو ایسا ملا، کیا وہ شراب وہ غیبت وہ چھوٹے گناہ اور وہ عورتیں اور وہ بے حجابی، سارے میرے ٹرکس فیل ہو جاتے ہیں۔ واقعا جو میں نے 2 دفعہ مجلس میں اشارہ بھی کیا، ہم خوش قسمت ہیں کہ رسول کی امت میں پیدا ہوئے، پہلے کی امت میں جو تھے عیسیٰ کی یا موسیٰ کی، جن گناہوں پر ان پر عذاب آتا تھا وہ گناہ کرتے اور پھر بھی بچے رہتے، مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی سچی توبہ کر لو۔ تو یہ ساری تقریر کا مقصد جو تھا پورے عشرے کا، شیطان کے انٹرویو کا، اس جملے پہ آپ کو پہنچانا کہ ابھی ٹائم ہے، موت کا فرشتہ سرانے نہیں آیا، چینج کر سکتے ہیں، گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ اور یہ والی جو حدیث شیطان نے جو جملہ تھا کہ اتنا سکسیسفل میرا مشن ہے لیکن سب فیل ہو جاتا ہے صرف اس ایک تحفے کی وجہ سے، پھر اس کے ڈیٹیل معراج کی رات کو ملتی ہے، وہ ایک الگ میرا سبجیکٹ ہے، پورا ایک اشرا سچی بات، لیکن یہ مومن کے لیے بات ہو رہی۔ یزید بھی بظاہر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں توبہ کر رہا ہوں، یزید یہی تو وہ شو کر رہا تھا نا جو آج رات کے مصائب ہیں، اہل بیت کی رہائی، آج رات کے مصائب ہیں اہل بیت کی رہائی، اور کل دن کے مصائب ہیں کربلا میں آمد۔ تو اب یزید یہی شو کر رہا تھا کہ جیسے
جو میں نے غلطی کی ہے تو میں بہت توبہ کر رہا ہوں، ریگریٹ، معافی مانگ رہا ہے، پچھتاوا. یہ اس کے لیے نہیں. اول تو بات بھی غلط، یعنی یزید نے کوئی توبہ وابہ نہیں کی، کوئی ریگریٹ نہیں کیا، ورنہ نیکسٹ ایئر مدینے پہ وہ اٹیک نہ کرتا جو میں نے کل کی مجلس میں اشارے میں بتایا اور آپ علماء سے سنتے. کوئی ریگریٹ نہیں. پھر اہل بیت کو کیوں رہا کی؟ جو آج میری مجلس سے پہلے مرثیہ پڑھا جا رہا، زینب کبریٰ نے اپنے خطبوں کے ذریعے انقلاب برپا کیا. سید سجاد نے مسجد میں اپنی اسپیچز کے ذریعے سے ایک چینج پیدا کی. اور سب سے بڑھ کر ننھی سکینہ نے قید خانے میں بیٹھ کر ماتم کر کے رو کر شامیوں کے دل کو نرم کر دیا. یہ تین بہت اہم کیریکٹر. سجاد کے مسجد کے خطبے، زینب کے دربار کے خطبے، سکینہ کا شام کے قید خانے میں رونا، خالی رونا. اتنی بڑی چینج کہ خود شام کے وہ نوجوان، شام سے مطلب ہے ملک شام، سیریا، جن کے ڈی این اے میں یزید کی محبت ڈالی تھی یزید کے باپ نے، جن کے ڈی این اے میں اہل بیت کی نفرت ڈالی تھی یزید کے باپ نے، وہ والے نوجوان وہ یزید کے اگینسٹ ہو، تلوار نکال کے یزید کے محل کے قریب آ گئے کہ اے یزید، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کون قیدی ہیں، آج ہمیں پتہ چلا، اب ان کو رہا کر دے ورنہ ہماری تلوار تیرے خلاف ہو. یزید نے اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ ظلم کیا ہے. دیکھا میری اپنی حکومت خطرے میں پڑ گئی. اس نے اعلان کیا کہ اچھا میں کل ان کو رہا کرتا ہوں. یہ تو میں نے بہت شارٹ کر دیا کیونکہ یہ مصائب کا ٹکڑا نہیں. یہ تو شیطان کے آخری جواب سے ریلیٹڈ ہے کہ اس نے توبہ بھی نہیں کی. کرتا بھی تو بیکار تھا لیکن توبہ بھی نہیں کی تھی. لیکن اب جب ہمارے اپنے لوگ، یزید کے اپنے لوگ، یزید کے اپنے نوجوان جنہیں برین واش کیا گیا، جن کے ڈی این اے میں اہل بیت کی دشمنی داخل کی، وہ اس کے اگینسٹ ہو گئے، تو نیکسٹ مارننگ دربار سجا اور یزید نے غلام بھیجا کہ جاؤ قید خانے سے سید سجاد کو لے کے آؤ. یزید کا غلام گیا، کہا فرزند رسول آج یزید نے آپ کو دربار میں بلایا. میرا مولا تو امام معصوم ہے نا، معلوم ہے کہ کیوں بلایا ہے. چنانچہ ہتھ کڑی اور بیڑی کو سنبھال کے کھڑے ہو، چلنے لگے. تڑپ کے زینب قریب آئی. سجاد بیٹا، میرا بھیا تجھے میری حفاظت میں دے کے گیا، تو ظالم کے دربار میں جا رہا ہے، میں تجھے اکیلا نہ جانے دوں، مجھے بھی چلنا. مصائب میں بھی آپ سنتے ہیں نا، کئی بار سجاد کو قتل کی دھمکی دی گئی، زینب نے بچایا. تو آج زینب کہہ رہی بیٹا تو اکیلا جا رہا، میں ساتھ چلوں گی. مولا نے کہا نہیں پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو، مجھے پتا ہے کہ آج کیوں بلایا گیا ہے، کوئی آج خطرہ نہیں، آپ تشریف رکھیں. بس امام وقت کا حکم آ گیا تو زینب بھی امام کے حکم کے آگے سارے تسلیم خم کر دی. ایسا نہیں ہے کہ حجاب کی بات ہو تو کام مولانا ہمارے خلاف، حکم خدا آ گیا وہ ختم بات. زینب بیٹھ گئی سجاد دربار میں. آج یزید کا اسٹائل ہی کچھ اور، پہلے تو کھڑے ہو کے ایک ریسپیکٹ دے رہا ہے سید سجاد، اور اس کے بعد یبنا رسول اللہ یبنا رسول اللہ کہہ کے بات کر رہا. کہا یہ تشریف لائیے یبنا رسول اللہ. باقاعدہ تخت پر اپنے برابر جگہ خالی کی، آپ میرے برابر بیٹھے. مولا کی نگاہ تخت پر پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. کہا یزید میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا. یزید گھبرا کے کہتا ہے فرزند رسول کس لیے؟ کہا یہ وہی تخت تو ہے جس کے نیچے میرے بوڑھے بابا کا کٹا ہوا سر لایا. یہ جوان بیٹا اس تخت پر کیسے قدم رکھے؟ یزید نے سر جھکا لیا. کہا فرزند رسول جو ہو گیا اس کو بھول جائیے، اب میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ جواب دیا مولا نے جس کا تعلق شام غریبہ کے ایک جملے سے. مولا نے کہا کہ اے یزید، جب سے میرا بابا مارا گیا، شہید ہوا، میں نے بغیر پھوپھی کے مشورے کے کوئی کام نہیں کیا. یہ امام زمانہ جسے کسی کی ایڈوائس و مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بغیر پھوپھی کے مشورے کے میں نے کوئی کام نہیں کیا. اس کا تعلق شام غریبہ سے کیسے؟ شام غریبہ جب خیمے جل رہے تھے اور آخری خیمے میں آگ لگی تھی اور بیویوں نے کہا تھا شہزادی زینب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا میرا بیٹا امام وقت ہے، پہلے اس سے پوچھوں گی پھر جواب دوں.
جبکہ بہت ہی آسان سا مسئلہ تھا جو آج مجلس میں بھی میں نے بتا دی. جان خطرے میں ہو تو پردہ معاف ہے، لیکن کہا پہلے امام سے پوچھو. کل کربلا میں زینب نے امامت کا انتظار کیا، آج سیریا میں امامت زینب کا انتظار کر رہی. کل کربلا میں زینب نے بتایا یہ امام ہے، آج شام میں امام نے بتایا کہ زینب کے رتبے اور مرتبے کو پہچانو، امامت انتظار کر رہی ہے زینب کا. اور واپس گئے قید خانے میں. زینب فوراً شکر کے سجدے میں گر پڑی، میرا بیٹا خیریت سے آ گیا. سجاد بیٹا اس ظالم نے کیوں بلایا؟ کہا پھوپھی اماں وہ ہم کو قید سے رہا کرنا چاہتا. زینب نے کہا بیٹا بس چلا رہا تھا، اگر وہ ہم کو قید سے رہا کر رہا ہے تو ہماری 3 شرطیں اور کنڈیشن. اگر وہ ہماری شرطیں قبول کرے تو ہم رہا ہوں گے، ورنہ ہم کو نہیں چاہیے رہائی، ہم اسی قید خانے میں رہیں. اور آج یزید تینوں شرطیں مان رہا. ذرا ایک بات مجھے بتائیے، شرطیں کون رکھتا؟ جو جیتتا ہے وہ رکھتا ہے یا جو ہارتا ہے وہ رکھتا ہے؟ زینب شرطیں رکھ رہی ہیں، یزید شرطیں مان رہا ہے، قبول کر رہا ہے. خود یہ بتا رہا ہے عمل کہ اہل بیت دنیاوی اعتبار سے بھی آج جیت کے آ رہے ہیں اور یزید آج ہار رہے ہیں. یہ جملہ کل کے 40 ڈے کی مجلس کے اندر مسائل کی شروع میں آئے، بلکہ شاید مجلس کے شروع میں آ گئی. میرا مولا واپس گیا، کہا کہ اے یزید، میری پھوپھی نے کہا ہے کہ ہماری 3 شرطیں ہیں، اگر تم وہ شرطوں پہ عمل کرو تو ہمیں رہائی چاہیے. کہا فرزند رسول کیا ہے شرطیں؟ پہلی شرط کیا؟ زینب نے کہا بیٹا سجاد، جب سے میرا بھیا مارا گیا میں اپنے بھائی کا دل کھول کے ماتم نہ کر سکی. ماتم ہوتا تھا لیکن کہیں تماچے لگتے تھے، کہیں توڑے پڑتے تھے، دل کھول کے ماتم نہ کر سکی. ایک مکان لے کر دیا جائے، اس میں زینب اپنے جھوٹے گھر کو لے کے بیٹھے گی اور اپنے بھائی کا دل کھول کے ماتم کرے. ایک روایت میں اور آپ کو یاد دلا دوں، زندان شام میں زینب بیٹھ کے نماز شب پڑھتی. جب مولا سجاد نے پوچھا تھا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی؟ کہا بیٹا آنے والی غذا اور پانی اتنا کم ہوتا کہ سب بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، میں اپنا حصہ بچوں کو دیتی ہوں. زینب اہل بیت کی خواتین، اہل بیت کے بچے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں. جب پیاسے ہیں نا تو پہلی شرط کیا ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا جائے. پانی انسان کی ضرورت ہے. زینب نے بتایا میں پیاسی ہوں، پانی کی پیاس نہیں ہے، آنسوؤں کی پیاس ہے، عزا کی پیاس ہے، ماتم کی پیاس ہے، عزاداری کی پیاس ہے. اے مومنین موریشس، اے مومنات موریشس، ماتم اور عزاداری کی اہمیت کو سمجھیے. زینب نے کہا میں اپنے بچوں کو پیاسا رکھ سکتی ہوں لیکن بغیر ماتم کے نہیں رکھ سکتا. کہا یہ پہلی شرط ہے. یزید نے کہا میں یہ شرط پوری کرتا ہوں. ایک مکان آپ کو لے کے دیا جائے گا جہاں پہ صرف آپ ہوں گے، جس طرح دل چاہے عزاداری کریں. اور فرزند رسول دوسری شرط کیا؟ زینب نے کہا سجاد بیٹا اس ظالم سے کہہ دیا ہماری دوسری شرط یہ کہ کربلا میں جب خیمے جلائے گئے تھے تو تبرکات لوٹ لیے گئے، ہمیں باقی کوئی مال نہیں چاہیے، ہمارے تبرکات ہمیں واپس کیے گئے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے شہیدوں کے سر کٹے ہوئے سر ہم کو دیے. آج یزید کہتا ہے کہ تینوں شرطیں مجھے قبول. چنانچہ لوہار کو بلایا گیا اور کہا گیا اس نوجوان کی ہتھکڑی بھی کاٹو، بیڑی بھی کاٹو. لوہا کاٹتا اور گلے کا توق بھی. ہتھکڑی کاٹی گئی، بیڑی کاٹی گئی، لیکن جب گلے کا توق کاٹا گیا تو یہ 1 سال میرے مظلوم آقا سجاد کے رہے. جب توق کٹا تو ساتھ میں گلے کی کھال بھی اتر. اور 35 سال بعد جب 5ویں امام نے آقا سجاد اپنے بابا کو غسل میت دیا تو چیخ کے رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا 35 سال بعد بھی اس توق کا زخم میرے بابا کے گلے میں رہا. اب مکان لے کے دیا گیا، ساری سیدانیاں اور بیویاں قید خانے سے اس مکان میں پہنچائی گئی اور سب نے بیٹھ کے سفیدہ بچھائی اور ایک مرتبہ لوٹے ہوئے تبرکات آنے لگی. جیسے ہی عباس کا علم نظر آیا زینب نے آگے بڑھ کے علم کو ہاتھ میں لیا. سجاد بیٹا اس گھر کی چھت پہ ہی علم لگا. زینب عباس کے علم کے نیچے بیٹھ کے ماتم کرے گی، زینب کی عزاداری علم کے نیچے ہوگی. عباس کا علم چھت میں لگایا گیا اور تبرکات آ رہے. آخر میں ایک ایسا کرتا آیا جو پورا خون سے بھرا ہوا. زینب کی نگاہ بڑی بے اختیار طرف کی آگے بڑھی، کرتے کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا، رو رہی. سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا آپ پہچانتی ہیں یہ کون سا کرتا؟ کہا میں نہ پہچانوں؟ ارے میرا بچپنا تھا،
میری ماں فاطمہ زہرا مدینے میں یہی کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. میں نے پوچھا اماں کرتا سیتے میں کیوں رو رہی تھی؟ اماں نے کہا تھا زینب بیٹی جب میرا لال حسین مارا جائے گا اس کا جسم میں یہی کرتا ہوگا. اماں کے ہاتھ کا سلا ہوا تو اور اب شہیدوں کے کٹے ہوئے سر آتے ایک ایک سر آتا ہے. زینب وہ سر لیتی ہیں اس کی وارث بیوی کے گود میں ڈالتی. قاسم کا سر آیا زینب نے سر لیا فروا لے اپنے قاسم کو لے لے. اکبر کا سر آیا زینب نے سر لیا کہا کہ لیلا لے کے تیرا اکبر واپس آ گیا. عباس کا کٹا سر آیا زینب نے وہ کٹا سر لیا ام کلثوم کی گود میں ڈال دیا. اور مجھے نہیں پتا ہر بیوی تو وہ سر اپنی گود میں لے کے ماتم کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا جب اصغر کا ننھا سر آیا تب آ کے کیا قیامت گزری ہوگی اور آخر میں وہ کٹا سر آیا میرے مظلوم آقا حسین کا. جیسے ہی وہ سر نظر آیا ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. سب نے اس کٹے سر کا رخ کیا اور ایک مرتبہ زیارت شروع کی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. زینب نے بھائی کا کٹا سر اپنی گود میں لیا اور اب شام کی عورتیں آنے لگی. منظر دیکھا کچھ بیویاں ام فروا کے پاس بیٹھ گئیں. یہ کس کا سر ہے؟ کہ شام کی بیویوں یہ میرا 13 سال کا گل بدن قاسم تھا جو گھوڑوں کی ٹانکوں تلے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کچھ بیویاں لیلا کے پاس بیٹھ گئی. یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ یہ میرا 18 سال کا مہرقہ شبیہ رسول. لیکن بعض علماء ایک روایت پڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کتنی صحیح یا کتنی غلط ہے. شام کی عورتوں نے دیکھا سب سے زیادہ مجمع تو زینب کے پاس تھا نا. زینب کی گود میں حسین کا کٹا سر ہے. ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے دیکھا مگر دو کٹے سر ہیں جنہیں گود پہ لینے والا کوئی نہیں. شام کی عورتیں حیران ہو گئی کہا یہ کون سے کٹے میں سر ہے؟ کیا ان کا کوئی وارث زندہ نہیں ہے؟ میرا مظلوم آقا سجاد آگے بڑھا. ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ میرے بھائی اون و محمد کے سر ہیں. ان کی ماں تو دوسرا ماتم کر رہی ہے میں گود میں لے کے اون و محمد کا ماتم کرتا ہوں. 3 دن تک اس گھر میں اہل بیت کا یہ ماتم ہوا اور چوتھے دن سواریاں لائی گئی. بس کل آپ مصائب سنیں گے کہ سواریاں کربلا پہنچی. آج میرے آخری جملے ہیں. شام میں سیریا میں ڈمسکس پہ سواریاں لائی گئی لیکن آج عجیب سواریاں ہیں. ان پہ محفلیں بھی ہیں ان پہ ہماریاں بھی ہیں ان پہ پردے بھی پڑے ہوئے ہیں. سجاد نے آ کر کہا پھوپھی اماں سواریاں آ گئی ہیں آئیے تشریف لائیے. زینب باہر آئی. کیا دیکھا؟ سواریوں پر ریشم کے حریر و دیبا کے پردے لٹکے ہیں. زینب واپس چلی گئی. سجاد بیٹا اب زینب ریشم کے پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی. پردے بدلے جائیں کالے پردے لگائے جائیں. زینب کالے پردوں میں بیٹھ کے شام سے نکلی. پردے بدلے گئے کالے پردے لٹکائے قافلہ چلا. ابھی تھوڑی دور گیا ہوگا زینب نے آواز بس آخری 2 جملے. زینب نے آواز دی سجاد بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں ہم شام کے باہر جا رہے ہیں. کہا اس طرح نہیں ان اونٹوں کا رخ بدلو. ایک جملہ آج ہے یہی جملہ کل بھی آپ سنیں گے. ایک مرتبہ کہا اونٹوں کا رخ بدلو. پھوپھی اماں کیوں؟ کہا کہ قید خانے کی جانب سے میری سواری کو لے کے جاؤ. ابھی ایک آخری ذمہ داری مجھے ادا کرنا ہے. اونٹ کا رخ پھیرا گیا زندان شام نظر آیا. زینب اونٹ سے اتری ننھی سی قبر میں وہ تاریخ قید خانہ وہ اندھیرا قید خانہ. ایک ننھی سی قبر ہے ایک ننھی سی بچی تھی. زینب قبر کے قریب گئی. زینب کو دیکھ کے شام کی عورتیں آ گئیں. زینب نے کہا شام کی عورتوں تم بھی صاحب اولاد ہو. تمہیں پتا ہے کہ ننھے بچے اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں اور میری بچی تو بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے. تماکے کھاتے ہوئے آئی ہے کوڑے کھاتے ہوئے آئی ہے. روزانہ شام کو آ کے چراغ جلا جانا اس قبر پہ اندھیرا نہ ہو. اور پھر زینب نے سکینہ کی قبر پہ ہاتھ رکھا. سکینہ بیٹی تیری پھوپھی بہت شرمندہ ہے. تجھے کربلا سے لائی تھی شام میں اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہے. لیکن سکینہ یہ زینب کا وعدہ ہے میں واپس پلٹ کے اسی شام میں آؤں گی اور قیامت تک تیرے ساتھ ہی. پروردگارا میری مظلومہ شہزادی زینب اور مظلومہ شہزادی سکینہ کے مصائب کا واسطہ
اہل بیت کے زندان شام کے مصائب کا واسطہ جو لوگ جو مرد جو عورتیں آج گریہ کر رہے ہیں، ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ اس گریہ کے طفیل میں ہماری ساری حاجتیں پوری فرما۔ خداوندہ اس گریہ کا واسطہ جس مقصد کے لیے یہ قربانی دی گئی، ہمیں خود اور اپنی اولاد کو اس پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرما۔ مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین یا حسین